دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سوال ہے دوست کا کہ درود پاک میں پڑھتا ہوں اور لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کتنا پڑھوں۔ میں نے گزشتہ گفتگو میں بھی یہ بات کہی تھی کہ جتنا مرضی پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، لیکن آپ نے چونکہ خاص یہ سوال کیا ہے تو میں اس کی مزید وضاحت کیے دیتا ہوں۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت زیادہ درود پاک پڑھتا ہوں، تو مزید میں اپنی تشفی کی خاطر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں آپ پر کتنا درود پاک پڑھا کروں۔ جب میں دعا مانگتا ہوں تو میں کتنا اس کا دعا کا حصہ جو ہے اس میں درود پاک پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو پڑھ لو۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں دعا مانگتے وقت دعا کے تین حصے جو ہے وہ اپنے لیے اللہ سے مانگ لوں اور ایک حصہ میں آپ پر درود پاک پڑھ لوں تو کیا یہ کافی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی، اگر تو اس کو تھوڑا بڑھا لے تو تیرے حق میں بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں 2 حصے اپنے لیے رکھ لوں، دعا مانگنے لیے، اپنی حاجات اللہ سے مانگ لوں، اور 2 حصے آپ کے اوپر درود پاک پڑھ لوں تو کیا کافی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے میرے صحابی، اگر تو اس کو اور بڑھا لے تو تیرے حق میں بہتر ہے۔ وہ سننے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دعا کا ایک حصہ میں اپنے لیے رکھ لوں اور 3 حصے آپ پر درود پاک پڑھ لوں تو کیا کافی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، اگر تو اس کو اور بڑھا لے تو تیرے حق میں بہتر ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حصہ اپنے لیے اور 3 حصہ درود پاک، اب آپ نے فرمایا ہے کہ میں اس کو بھی بڑھا لوں تو پھر صرف آپ پہ درود ہی پڑھ لیتا ہوں، پھر باقی تو وقت بچا کوئی نہیں حصہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اور اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنی حاجت کچھ نہیں مانگتا، اپنی ضرورت اللہ سے نہیں کچھ بھی مانگتا، صرف آپ پر درود ہی پڑھتا رہتا ہوں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی سچی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی، اگر تو اس طرح کرتا رہ، اپنی ذات کے لیے تو نے کچھ نہیں مانگا، صرف مجھ پر درود ہی پڑھتا چلا جا رہا، اگر تو اسی طرح کرے گا اللہ تعالیٰ تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ درود پاک کی فضیلت، اہمیت کہ اللہ تعالیٰ تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور صرف یہاں تک نہیں کہا، اگلی بات بھی، اللہ تعالیٰ تیری زندگی کے سارے غم دور کر دے گا، کوئی پریشانی نہیں بچے گی، سارے غم، پیسے کا غم، اولاد کا غم، مال کا غم، دنیا کی کوئی اور پریشانی، کوئی اور تکلیف، سارے غم دور ہو جائیں گے اگر تو صرف مجھ محمد پر درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی، کثرت کے ساتھ پڑھو، جتنا ٹائم ملتا ہے کثرت کے ساتھ پڑھو، زیادہ سے زیادہ پڑھو، بغیر شمار کیے ہوئے پڑھو، بغیر شمار کیے ہوئے پڑھو گے اللہ بغیر شمار کیے ہوئے تمہیں عطا کرتا چلا جائے گا۔ درود پاک پڑھنے سے زندگی کی پوری زندگی، 70 سال، 100 سال، جتنی بھی زندگی ہے، کتنے گناہ ہوں گے شمار بھی مشکل ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ساری زندگی کے گناہ معاف، ساری زندگی کے غم دور، ہر کچھ بن مانگے ہی مل گیا، بغیر مانگے مل گیا، صرف درود پاک کی برکت سے
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔